اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد ایک غیر معمولی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان تو آ کر گزر ہی جاتا ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کیسے گزارنا ہے، رمضان سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، کون سی وہ ایسے اعمال ہیں جو ہم کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایسی کچھ گزارشات آپ سے شیئر کرتے ہیں جن پر عمل کر کے رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹا جائے۔ رمضان کی آمد پر خوشی محسوس کریں اور اسے اپنی خوش نصیبی جانیں۔ اس کی آمد کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ اس کا استقبال کریں۔ رمضان کو ایمانی اور روحانی تربیت کا مہینہ سمجھیں۔ اس میں اپنی ایسی عملی تربیت کریں کہ اس کا رنگ باقی 11 مہینوں میں نکھر کر سامنے آئے۔ اپنے اندر چستی پیدا کریں، عبادات میں غفلت اور سستی فوراً چھوڑ دیں ورنہ آپ کو بہت بڑی محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رمضان کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیں، اپنے اوقات کو منظم بنائیں، فضول باتوں اور کاموں میں اپنا قیمتی وقت ضائع مت کریں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں۔ نہ جانے آئندہ رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہمیں آئندہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ یاد کریں ان لوگوں کو جو رمضان سے پہلے دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی، راتوں کو قیام کرنے کی، خوب عبادتیں کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو کچھ بھی مکمل نہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر۔ اس لیے یہ دعا بھی کثرت سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پچھلے رمضان میں جو غلطیاں ہوئی تھیں، جو کوتاہیاں ہوئی تھیں، کوشش کریں اس رمضان میں ان کا ازالہ کریں، ان کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ رمضان کو عمومی طور پہ نہ گزاریں بلکہ عبادات کے طور پر نیکیوں کا موسم بہار سمجھ کر گزاریں۔ دنیاوی مصروفیات کم کر کے عبادات کی طرف توجہ دیں۔ رمضان میں روزانہ لگنے والی فرشتے کی اس صدا کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں، اے نیکیوں کے چاہنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کے چاہنے والے باز آ جا۔ فرائض کے علاوہ نوافل نماز کا، اشراق کی نماز کا خصوصی اہتمام کریں، صلہ رحمی کریں، صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، استغفار کریں، اعتکاف کی طرف خصوصی توجہ دیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں تلاوت کا خصوصی اہتمام کریں اور ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس قسم کے ایمان اور اعمال کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو ہم قرآن کے ورد تو پڑھتے رہیں لیکن ہمارے اعمال بالکل اس کے برعکس ہوں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کرام کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، بالخصوص جو مصیبت زدہ ہیں، بالخصوص جو مظلوم ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اپنے عقائد و اعمال اور اخلاق و معاملات کو پرکھیں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنے عیبوں پر نظر رکھیں۔ گناہوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے لوٹا دیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر سے خوب آنسو بہائیں۔ موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، حساب کتاب کو یاد کریں، محشر کو یاد کریں، پل صراط کو یاد کریں اور جنت اور جہنم کو یاد کریں۔ نماز تراویح باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں، اس سے ساری رات کے قیام کا اجر بھی ملتا رہے گا اور سستی بھی نہیں ہوگی، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا شوق دلوائیں۔ آپس میں بیٹھ کر بے مقصد تبصرے کرنے سے پرہیز کریں، غیر ضروری سوالات کرنے سے گریز کریں، باتوں سے زیادہ عبادات پر توجہ دیں، جسمانی غذا سے زیادہ روحانی غذا کی فکر کریں۔ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں، عبادات کا مہینہ ہے۔
سحری کروائیں، روزے افطار کروائیں، لیکن فضول خرچی سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، مقابلے بازی سے بچیں اور کھانے پینے کی چیزوں کے ضیاع سے بچیں۔ یاد رہے روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ جیسے جیسے رمضان گزرے ویسے ویسے عبادات میں خوب محنت کریں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان کے شروع میں تو بڑا جوش و خروش ہو، جوش و جذبہ ہو، پھر سستی آنی شروع ہو جائے اور سارے جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں۔ خاص طور پر آخری عشرے کے اندر عبادت میں خوب محنت کریں اور اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات تلاش کریں۔ رمضان اور صیام و قیام کی عظمت اور فضیلت کو سامنے رکھیں اور ڈرتے رہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے جنہیں رمضان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ زبان، کان، آنکھ، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس سے ہرگز کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔